بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ میت کی روحیں گھر آتی ہیں۔ تو دیکھیے، اللہ رب العزت کا ایک ضابطہ ہے جس کے تحت کائنات اور اس کی تمام چیزیں چلتی ہیں۔ اللہ نے 4 دنیا بنایا ہے۔ ایک عالم ارواح، جہاں وہ روحیں رہتی ہیں جو اب تک پیدا نہیں ہوئیں۔ جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے تو پھر وہ روح عالم ارواح سے عالم بالا میں منتقل ہو جاتی ہے۔ چونکہ میں نے کہا کہ 4 دنیا ہوتی ہے، ایک عالم ارواح، دوسرا عالم بالا یا عالم دنیا، تیسرا عالم برزخ اور چوتھا عالم محشر۔ تو عالم ارواح اس کی ایک مدت ہے جس میں روح رہتی ہے۔ جب روح کو وہاں رہنے کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ کا حکم ہوتا ہے اور وہ روح منتقل ہو جاتی ہے اس دنیا میں۔ یعنی جب انسان ماں کے شکم میں آتا ہے اور جو مدت ہے وہ پوری ہوتی ہے تو پھر اللہ رب العزت کے حکم سے ماں کے شکم میں ہی روح داخل ہو جاتی ہے جسم میں۔ جو بچہ ماں کے شکم میں پل رہا ہوتا ہے اس کی روح داخل ہو جاتی ہے ماں کے شکم میں ہی، اس بچے کے جسم میں۔ تو گویا عالم ارواح میں رہنے کی مدت اس روح کی اب ختم ہو گئی۔ اب وہ روح اللہ کے حکم سے اس دنیا میں آ جاتی ہے۔ پھر موت تک یہ روح اس دنیا میں رہتی ہے۔ پھر جب انسانوں کی موت ہو جاتی ہے یا جس انسان کی موت ہو جاتی ہے تو یہ روح اس کے جسم سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں چلی جاتی ہے۔ عالم برزخ کہتے ہیں موت کے بعد کی زندگی۔ موت کے بعد کی زندگی سے لے کر قیامت تک کی زندگی کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ تو وہ روح عالم ارواح سے منتقل ہو کر عالم بالا یعنی اس دنیا میں آتی ہے۔ پھر اس دنیا سے روح منتقل ہو کر عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، اور پھر یہ دنیا یعنی عالم برزخ موت سے لے کر قیامت تک کی زندگی کو کہتے ہیں۔ یہ روح عالم برزخ میں رہے گی۔ پھر جب سارے انسان مر جائیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور قیامت آ جائے گی، تو قیامت آنے کے بعد دوبارہ اللہ کے حکم سے یہ زمین و آسمان، یہ کائنات سب وجود میں آ جائے گا، اور پھر سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ اور سارے لوگ جب زندہ ہو جائیں گے تو اسی زندگی کو عالم محشر کہتے ہیں۔ اور یہ عالم محشر ختم ہونے والی زندگی یا ختم ہونے والا دنیا نہیں ہے، یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ اسی عالم محشر میں دوزخ بھی بپا ہے اور جنت بھی ہے۔ عالم محشر میں حساب و کتاب ہوگا، جنتی جنت میں جائیں گے اور
دوزخی دوزخ میں جائیں گے، جو مسلمان ہوں گے وہ اپنے کیے کی سزا پا کر جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جو کافر ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیش جہنم ہی میں رہیں گے۔ اور کچھ مسلمان ایسے بھی ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ غرض جس کی جتنی نیکی ہوگی آخرت میں اس کا اتنا اکرام ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ روح ایک ضابطہ کے تحت منتقل ہوتی ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ جب انسانوں کی موت ہو جاتی ہے تو موت ہونے کے بعد قبر میں فرشتے آتے ہیں، سوال و جواب ہوتا ہے۔ سوال کا جواب دے دینے کے بعد جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دی جاتی ہے، اور عیش و آرام سے وہ وہاں رہتے ہیں۔ اور جو گنہگار روح ہوتی ہے یا جو گنہگار لوگ ہوتے ہیں تو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر عذاب نازل فرماتے ہیں۔ وہ چیخ و بپا ہائے واویلا کرتے ہیں کہ مجھے ایک بار اور موقع دیا جائے کہ میں دنیا جا کر عبادت میں مشغول رہوں۔ انہیں کہا جاتا ہے کہ اب یہ سب ختم ہو چکا، اب دنیا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو عذاب میں ہیں تو اس عذاب سے بھاگ کر اس دنیا میں نہیں آ سکتے۔ کیسے آئیں گے وہ؟ اس عذاب سے بھاگ کر، اللہ کے عذاب سے اس دنیا میں آ نہیں سکتے۔ اللہ کی گرفت سے وہ کہاں بھاگیں گے؟ اور جو لوگ جنتی ہیں، نیک ہیں، اور اللہ رب العزت اسے آرام سے رکھے ہیں، تو پھر وہ اس عیش و آرام کو چھوڑ کر اس دنیا کو کیوں آئیں گے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میت کی روح شب بارات میں یا شب جمعہ میں، شب عیدین میں، یا جمعرات کو، یا اور بھی کبھی کبھی تہواروں کے موقع سے آتی ہیں روح، اور آ کر اپنے رشتہ دار سے التجا کرتی ہے کہ میرے لیے نیکی کرو، میرے لیے صدقہ کرو، گویا کہ وہ ہم لوگوں کے محتاج ہیں۔ تو دیکھیے، انسان کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت کا محتاج ہوتا ہے، زندہ آدمی بھی اور مردہ آدمی بھی۔ تو یہ جو ہم لوگوں کا سوچنا ہے یا سمجھنا ہے کہ میت کی روحیں گھر آتی ہیں اور گھر آ کر نیکیوں کا مطالبہ کرتی ہیں، یہ صحیح حدیث سے اس کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ اور یہ جو ہم لوگ سوچ رہے ہیں، یہ سوچنا بالکل غلط ہے۔ بلکہ میت کی روح ہمارے یہاں کیوں آئے گی؟ جو عذاب میں ہے وہ عذاب میں رہیں گے، جو اللہ کے حفظ و امان میں چین و سکون سے ہیں وہ وہاں کی دنیا چھوڑ کر یہاں کیوں آئیں گے؟ اسی طرح ہم جب شب بارات میں، شعبان کی 15ویں رات میں قبرستان جانے کا جو معمول ہے، وہاں جا کر ہم سلام کرتے ہیں، تو پھر وہ روح وہاں رہتی ہی نہیں ہے، تو ہم وہاں سلام کس کو کرنے جاتے ہیں اور کس کی زیارت کرنے جاتے ہیں؟ لہٰذا آپ یہ سمجھیے کہ مردہ کی روحیں گھر کبھی نہیں آتی ہیں، اور یہ ہم لوگوں کے محتاج نہیں، ان کی محتاجگی فقط اللہ کی ہے، اور اللہ رب العزت ان کو ہر چیز عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ گنہگار ہے تو انہیں سزا بھی ملتی ہے، اور اگر وہ نیک ہیں تو اللہ رب العزت کے حفظ و امان میں اور اللہ رب العزت کے ضابطے کے تحت وہ اپنی زندگی گزارتی ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو چین و سکون والی زندگی عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آمین۔